السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہودی اور نجومی اور کاہن لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں دیکھ کر ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے رکھتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور ڈر گئیں، اور آپ نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ مجھے اس بچے کے معاملے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے بہتری یہی ہے کہ ہم اس بچے کو اس کے والدہ کے حوالے کر دیں۔ ان کے شوہر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لہٰذا حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے انہوں نے کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں۔ حضرت آمنہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یثرب یعنی مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر سکیں، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور ان کی کنیز ایمن بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جب آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر چکیں اور دعا کر کے واپس آ رہی تھیں تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو یہی دفن کیا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے تو لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح سے دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ بنے گا، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فتح نصیب کرے گا، اور یہاں پر ان کی خلافت کا سلسلہ چلے گا، اور لوگوں کو کمزوروں کو انصاف ملے گا، اور منافقوں کو سزائیں ملیں گی، اور یہ وقت کا بادشاہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا جب پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور خوفزدہ ہو گئیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر جب آپ ابوا کے مقام پر پہنچی تو آپ وفات پا گئیں۔ جب آپ نے وفات پائی اس وقت آپ کی نظریں اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں، اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، اور آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اور وہاں ابوا کے مقام پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد آپ کی لونڈی ایمن جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عبدالمطلب کے حوالے کر دیا۔ عبدالمطلب کو جب حضرت آمنہ کی وفات کی خبر ملی تو انہیں بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ انہیں اتنا صدمہ اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات پر بھی نہیں ہوا تھا کہ جتنا انہیں حضرت آمنہ کی وفات کا صدمہ ہوا۔ آپ نے بہت لاڈ اور پیار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش شروع کر دی، اور آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اور ہر جگہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے۔ مزید حضرت عبدالمطلب نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور کتنی شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.